إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کورس ہے جناب ہمارا فقہ القلوب اور پڑھ رہے ہیں ہم اس میں فقہ اسماء اللہ الحسنی، اس کا علم حاصل کر رہے ہیں ہم. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، آج جو نام جن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کو ہم پڑھیں گے وہ ہیں الشافی، الطیب اور الصبوح. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے کیا ہوم ورک تھا ہمارا. ہمارا ہوم ورک پچھلے ہفتے جناب یہ تھا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ دعائیں ایپ جو ہے اس کو آپ سب ڈاؤن لوڈ کریں، اس سے ہدایت کی جو خصوصی طور پہ جو دعائیں تھیں ان کو تلاش کریں اور مانگیں. اور یہ دن الصراط المستقیم سورۃ الفاتحہ میں بھی ہے، اس کو بھی شعوری طور پہ پڑھیں، مانگیں. اسی طرح الرف کی تعریف ہم نے کہا تھا لکھیے،
تدرج و تدبیر کے حوالے سے سہولت اور آسانی دونوں چیزیں، اور امید ہے آپ نے اس کو لکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل میں بھی ڈالا ہوگا. اپنے اندر نرمی دیکھتے ہیں، سختی اس حوالے سے کہا تھا اپنا جائزہ لیجئے. 30 نعمتیں لکھنے کے لیے کہا تھا جو بغیر دعا مانگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں. پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ سب کام کیا یا نہیں کیا، لیکن جس نے کیا ہوگا اس کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا. نیکسٹ بھی دکھائی جی، سارا ہوم ورک ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، پھر کسی ساتھی نے کوئی ریفلیکشن شیئر کرنا ہو تو پوچھیں گے. یہ جو بات تھی کہ کیا میں لوگوں کے لیے سہولت آسانی پیدا کرتی ہوں، معاملات میں ٹھہراؤ اور حلم کے ساتھ چلتی ہوں، کون سی بات یہ چیز ہے جس سے میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے اور نرمی ختم ہو جاتی ہے. تمرین غلام سرور، فرمائیے آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ تمرین غلام، آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ سارے یاسمین آپ مائک کھولیے اپنا، کہیے. کیا آپ کا مائک کھل سکتا ہے؟ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی باجی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا، شاید ان کے پھر دونوں کے مائک نہیں کھل رہے. چلیں، کوئی بھی آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے. چیٹ میں بھی ساتھی لکھ رہے ہیں. سہرش آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ حبیبہ آپ نے بھی یہ ہوم ورک کیا ہے. جی باجی جی بولوں سہرش، میں. جی فرمائیے. جی باجی، میں نے اس چیز پہ حدیث پہ بہت زیادہ غور کیا کہ نرمی جو ہے وہ انسان کو خیر سے محروم کر دیتی ہے. تو جن چیزوں پہ تھوڑی بہت میرا موڈ آف ہو جاتا تھا، وہاں میں کوشش کری. سختی خیر سے محروم کر دیتی. خیر سے محروم کر دیتی ہے. تو وہاں پہ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کرا، دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور ہدایت کی بھی بہت ساری دعائیں مانگی، اور لوگوں سے پوچھا کہ میرے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن اس فیکٹر پہ یعنی کام کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے باجی. اتنی آسانی سے یہ چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی جو بگاڑ پیدا ہوا ہے ہم لوگوں کے اندر. یہ تو بات ہے، لیکن آپ نے بڑا دل گردے والا کام کیا کہ لوگوں سے پوچھا کہ میرے بارے میں رائے دیں، کیونکہ دوسروں کے بارے میں رائے دینے کے لیے تو سب بہت شوقین ہوتے ہیں. تو خاصی آرام ملی ہوں گی آپ کو، اچھی بھی ہوں گی بری بھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ اچھائی پیدا کر دے، اور اگر کوئی بری بات ہم نے سنی ہے تو اسے ختم کر دے ہمارے اندر سے. ٹھیک ہے جناب، اور ساتھی کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے گا یا آگے چلیں پھر ہم؟ جی السلام علیکم. جی میں نے دروازے پہ ہی لکھ کے لگا لیا ہے الحمدللہ نرمی کا، اور تاکہ سارے گھر والے فائدہ اٹھائیں. الحمدللہ بچوں سے بھی پوچھا تو بچوں نے بھی ماشاءاللہ بتایا نہیں آپ سہولت تو دیتی ہیں الحمدللہ، لیکن کبھی کبھی میں جلد بازی کرتی ہوں کام میں، تو جیسے بچوں کے ساتھ ہی جلدی کرتی ہوں، وہ بتایا نا کہ آپ جلدی کرتی ہیں. الحمدللہ، چلے اچھی بات ہے آپ نے اس پہ کام کیا. سربت آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی باجی الحمدللہ، میں اس میں ایک دعا ہے نا حسن اخلاق کے آخری پیج پہ، اللہم دینی، جب سے پڑھنے لگے الحمدللہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے اندر نرمی لاؤں. میرے اندر بھی غصہ بہت ہے، جلدی آ جاتا، لیکن یہ پڑھنے سے مجھے کافی فرق پڑتا ہے الحمدللہ. کافی عرصے سے میں اس کو پڑھی صبح شام کی دعاؤں میں، تو میرے اندر کافی الحمدللہ بہتری آئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ کام کرنے کی توفیق دے. میں نے بھی پوچھا تو سب نے یہ کہا کہ ہاں آپ جلدی غصے میں آ جاتی ہیں، اور معاملات میں بھی کوشش کرتی ہیں کہ سب کے ساتھ تعاون کروں الحمدللہ. چلیے، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے لیے نرم اور آسان بنائے. ٹھیک ہے جناب، آگے چلتے ہیں ہم. پھر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے شافی، اس سے شروع کرتے ہیں. عربک پڑھنی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے، تو ہینڈ ریز کرتے ہیں باقی ساتھی بھی. رخسانہ یاسمین، اگر آپ کا مائک کھل رہا ہے تو آپ پڑھیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اسماء الحسنى عز وجل الشافی، قال اللہ تعالی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ومن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا اتا مریضا او اتا به الیہ قال صلی اللہ علیہ وسلم اذهب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک.
شفاء لا يغادر سقما متفق علیہ. ہاں جی ٹھیک ہے رخسانہ، کافی اچھا پڑھا ہے آپ نے، لیکن کچھ جگہ کریکشن کی ضرورت ہے، اس کو آپ بس اپنے پاس اب نوٹ کرتی جائیں. پہلی بات دیکھیں من عائشہ نہیں، وعن عائشہ رضی اللہ ہاں عنہا. سوری غلطی. کوئی بات نہیں، اب آپ بس نوٹ کیجئے، اب آپ جی کر بعد لیا. میں نہ کچھ کہیے، ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح آگے دیکھیں، کان اذا اتا مریدن تو ٹھیک پڑا تھا، لیکن اس کے بعد ہے او اتیا بہا، یا ان کے پاس او اتیا بھی الیہ، یا ان کے پاس لایا جاتا مریض، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو ہے نا شفاء لا یغادر سقما، اس کو بھی دیکھیں، سقما نہیں ہے، یہ سقما ہے. اچھا ایک بہت اہم بات جو میں آپ سب سے کہوں گی، وہ مسٹیک ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہے نا اشفی وانت شافی لا شفاء، یہ ورڈ ہے شفاء. الشافی سے جو ورڈ ہے وہ ہے شفا، یہ ورڈ شفا نہیں ہے، کیونکہ شفا حفرت من النار قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ آگ کے کنارے کے گڑھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، تو شفا جو ہے نا پھر وہ کنارے کے معنوں میں آ جاتا ہے. یہ جو بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہے، شین پر زیر اور زبر سے فرق پڑتا ہے، اس کو دھیان سے پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. متفقن علیہ، یہ متفقن نہیں ہے، متفقن علیہ. ذرا چیٹ میں لکھیے متفقن علیہ جب کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے متفقن علیہ. بہت دفعہ یہ لفظ آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، لیکن اس سے مطلب کیا ہے؟ بخاری اور مسلم، جی بالکل گڈ. بخاری لکھنے کے بجائے یا مسلم لکھنے کے بجائے، دونوں کتابوں کے نام لکھنے کے بجائے یہ لکھا جاتا ہے متفقن علیہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایوری ون از اگریڈ، یہ ساری سب اگریڈ نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے جیسے ایک چیٹ میں لکھا ہوا ہے. اس کا مراد یہ ہے کہ اس پر یہ دونوں متفق ہیں، یعنی بخاری بھی متفق ہے اسی حدیث پر اور مسلم بھی متفق ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیں جناب، اب آتے ہیں ہم نیکسٹ. جزاک اللہ خیر، آپ نے پڑھ لیا. اب ہم پڑھتے ہیں سربت سلطانہ سے، کہتے ہیں وہ پڑھیے آگے سربت. جی بھائی. اللہ تبارک و تعالی هو الشافی لکل آفت و آہت و کل مرد بدنی او نفسی و شفاء و رفع ما یوزی او یولم البدنی والقلب. ٹھیک ہے بس اتنا ہی، جزاک اللہ خیر. اس کو دیکھیں، وَكُلِّ مَرَضٍ، ٹھیک ہے، مردن نہیں، وَكُلِّ مَرَضٍ، باقی ٹھیک پڑا ہوا ہے. اور اس کی لائن میں دیکھیں، او یُؤْلِمُ البدن والقلب، بدن والقلب، باقی ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت فرمائے. قندیل دورانی آگے پڑھیے. وهو سبحانه الشافي وحده وهو الذي جعل الشفاء في الأدوية المستعملة وهو الذي خلق الداء والدواء والشفاء وهو سبحانه. والدواء والشفاء. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. اتنا ہی پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوبارہ موقع مل جائے گا. قندیل جب سارے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ. ممی حبیبہ آگے پڑھیے. وهو سبحانه الشافی القافی الذي يشفي الابدان من امراضها ويشفي الصدور والقلوب من الشبه والشكوك لا يقدر على ذلك غيره ولا يدعى بهذا الاسم سواه. ٹھیک ہے گڈ، ماشاءاللہ بہت اچھا کوشش ہے. ایک دو جگہ الفاظ دیکھیں، الذی یشفی الابدان، ٹھیک ہے، ابدانہ ہے، و یشفی الصدور ہے، اور اسی طرح آگے دیکھیں کہ ولا یقدر علی ذلک، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. خالدہ آگے پڑھیے. والأدوية لا تنفع بذاتها
بل بما قدره الله تعالى فيها من الشفاء والتداوي لا ينافي التوكل فإن الله عز وجل جعل الدواء سببا للشفاء كما لا ينافي دفع الجوع بالأكل والعطش بالشرب وقد جعل الله لكل شيء سببا. ٹھیک ہے، گڈ. اس میں ایک لفظ دیکھیں، ینافی دفع الجوع بالعقل، یہ، اور ایک یہ دیکھیے بل بما قدرہ اللہ تعالی. باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. تارے یاسمین آگے بڑھیے. وقد أنزل الله عز وجل القرآن العظيم شفاء لعباده المؤمنين يستشفى به من الجاهل والزلالة ويبصر به من العامة فهو هدى ورحمة لهم لأنهم يعملون بما فيه فيسعدهم في الدنيا ويدخلهم بذلك الجنة وينجيهم من النار ولا يزيد الكافرين إلا خسارا لأنهم لا يعملون به كما قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. گڈ، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. بہت اچھی بات، اچھا تھا پڑھا آپ نے. اس میں ایک لفظ بس دیکھیے، یستشفیٰ بہ من الجہل. باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اچھا جناب. سنم آگے آپ پڑھیے. جی سنم، مائک کھولیے. سنم کا مائک ابھی نہیں کھل رہا. چلیں بشرا اعظمی آپ پڑھیں. وَأَمَّا شِفَاءَ الْأَبْدَانِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الشَّافِي الَّذِي أَنزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ. قال النبي صلى الله عليه وسلم بس ما اتنا ہی، أنزل انشاءاللہ آگے اور ساتھیوں کو موقع دیتے ہیں. وَأَمَّا شِفَاءُ الْأَبْدَانِ. باقی ٹھیک پڑھیں، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. سمرین غلام آپ پڑھیے. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. أخرج البخاري. اخرجہ البخاری. آگے پڑھیے. فسبحان الذي خلق وهدى وأطعم وأسقى وابتلى وشفى وأمات وأحيا وتجاوز وعفا. ٹھیک ہے، گڈ، بارک اللہ فیک. فائزہ ملک یہ سورۃ الشعراء کی آیت پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب العالمین الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطعمه أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اچھا فائزہ، اس میں دیکھیں کیونکہ قرآن کی آیت ہے، دیکھیں والذی هو یطعمنی، یطعمنی ہے یہ لفظ. اسی طرح والذی یمیتنی. ٹھیک ہے، اچھا میں نے وہ مد اصلی کر دی ہیں. ہاں، اس میں مد اصلی کر دی. ٹھیک ہے، صحیح. جزاک اللہ خیر. اچھا جناب، سیرش انصاری آپ پڑھیں آگے. الطیب. جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اسماء الحسنى عز وجل الطیب. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به
مرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من طيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون علیم. ٹھیک ہے، گڈ، شاباش. اس میں دیکھیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، ٹھیک ہے، من الطیبات. اسی طرح اس نام کو ذرا پڑھیں، نام کیا ہے یہ؟ الطیب. الطیب نہیں، الطیب، ٹھیک ہے، الطیب، ٹھیک ہے. اور جی باجی. ان ابی ہریرہ کی بات پڑھیے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے. باقی ماشاءاللہ صحیح. جزاک اللہ وجہ. ایمان دانش. جی. میں پڑھی ہوں میم. اللہ تبارک و تعالی هو طیب المنزہ عن النقائص والعیوب الطیب الذی ہدی عبادہ المؤمنین الى افضل القول وأطيبه كلمة الإخلاص ثم سائر الأقوال الطيبة التي فيها ذكر الله أو إحسان إلى عباده الله كما قال سبحانه وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. شاباش، اچھی کوشش ہے. اس میں یہ دیکھیں ثم سائر الاقوال الطیبۃ التی فیہا ذکر اللہ و احسان، ٹھیک ہے، ذکر اللہ او احسان. باقی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. شمیم اختر آپ پڑھیں. واللہ سبحانہ هو الطیب فلا ينبغي تقرب إليه إلا بكل طيب من النيات والأقوال والأعمال والأخلاق والأموال وهو سبحانه طيب لا يقبل إلا طيب من كل شيء. اچھا شمیم، یا تو ہیڈ فون لگا ہوگا، آپ کی آواز بہت کم مجھے آ رہی تھی، لیکن الحمدللہ سمجھ میں آ رہی. دیکھیں ایک منٹ، دیکھیں فلا ينبغي تقرب، ٹھیک ہے، تقرب ہے. باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اچھا جناب، بارک اللہ فیکی. امتیاز قاسم آپ پڑھیے آگے. ومن تاب قلبه بمعرفة الله ومحبته وخشيته وتاب لسانه بذكره وتابت جوارحه بطاعته أسعده الله في الدنيا وأدخله الجنة في الآخرة لأنها الدار الطيبة التي لا يليق بها إلا الطيبون. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے، آپ نے اچھا پڑھا. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وَمَحَبَّتِهِ، ٹھیک ہے، محبت، اور لِأَنَّهَا الدَّارُ الطَّيِّبَةُ، اس کو دیکھ لیجیے گا. اچھا یہ جو آپ نے سورۃ الزمر کی آیت پڑھی ہے نا، اس میں کریکشن کی ضرورت ہے. کئی جگہ جو ہے نا مد اصلی ڈراپ ہو گیا، جیسے حتی اذا جاؤہا، ٹھیک ہے، یہاں پہ جاؤہا ہے، جاؤہا نہیں ہے. اسی طرح فادخلوہا نہیں ہے، فادخلوہا خالدین. آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو نا سورۃ الزمر کی آیت کو کم سے کم 3 بار کسی قاری کی آواز میں سننا ہے. تو کیونکہ قرآن کی آیت ہے نا، تو اس کو پھر اس کے جو اگر ہم روانی میں بھی پڑھ رہے ہوں نا، تو اس کے جو شد ہیں اور مد ہیں اور جو اس کے اعراب ہیں، وہ پھر اس میں ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ بہترین طریقے سے پڑھا جائے. جزاک اللہ خیر.
اچھا جناب حمیرہ طاہرہ آپ پڑھیے آگے. وقد وعد الله المؤمنين والمؤمنات بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة فقال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. النحل 97. احسنتی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر کثیرہ. وردہ خالد آپ الصبح پڑھیے. ومن أسمائه الحسنى عز وجل السبوح أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. گڈ، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. شافیہ سے آگے آپ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی هو السبوح المنزه عن كل عيب ونقص وسوء المبرأ من النقائص المنزه عن الشريك وكل ما يليق بجلاله. وکلی سے دوبارہ پڑھیں. وكل ما لا يليق بجلاله. وکل ما لا یلیق بجلاله، لا مس ہو گیا تھا پچھلی دفعہ. اسی طرح المبرأ من النقائص یا المبرأ من النقائص، باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آصف آپ پڑھیے آگے. والله جل جلاله هو القدوس الذي له الكمال المطلق في كل أسمائه وصفاته وأفعاله الذي لا شريك له ولا مثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ٹھیک ہے، گڈ ماشاء اللہ. بشرا یاسمین آپ پڑھیے. جی باجی. وهو سبحانه القدوس الذي يقدسه ويسبحه كل من في العالم العلوي وكل من في عالم السفل في جميع الأوقات والمختلف الألغات وأنواع الأصوات كما قال سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. حسنتی. ایک دو الفاظ دیکھیے اس کے اندر. پہلی لائن میں وَيُسَبِّحُهُ كُلُّ مَن، یہاں من یہاں پہ بھی اور آگے بھی من ہے. آگے آپ نے من ٹھیک پڑھا، یہاں من کر دیا تھا، دونوں جگہ من ہی ہے. اسی طرح دیکھیے آگے جو سیکنڈ لائن میں آ رہا ہے نا بِمُخْتَلِفِ اللُّغَاتِ، اس ورڈ کو دیکھیے گا، یا واو نہیں ہے، بِمُخْتَلِفِ اللُّغَاتِ. باقی ماشاءاللہ ٹھیک پڑھے. اچھا جناب بشرا اعظمی آپ پڑھیں. والله تبارك وتعالى هو الرب العظيم الذي من عظمته الباهرات وقدرته القاهرات عن جميع الأرض يوم القيامة في قبضته والسماوات مطويات بيمينه فلا اسمه حق عظمته من سوى به غيره ولا ازلم منہ. ٹھیک ہے، ولا ازلم منہ، ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے. اس میں یہ دیکھیں پہلی لائن میں الذی من عظمتہ الباہرۃ وقدرتہ القاہرۃ، ٹھیک ہے، ان سب میں زیر آئے گا. اسی طرح آگے دیکھیے والسماوات مطویات، ٹھیک ہے، والسماوات. باقی ماشاءاللہ ٹھیک پڑھے، بارک اللہ فیکی. ازکا حمدان آخری آپ پڑھ لیجیے. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. احسنت ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ آپ سب نے بہت اچھا پڑھا، بہت اچھی کوشش، اور اللہ کے کلام کو بھی پڑھا، حدیث کو بھی پڑھا، اور مصنف کی مختلف آراء کو بھی پڑھا. سب جو کچھ آپ نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت فرمائے. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا شیئر کر رہے ہیں اس کتاب کے مصنف. تو جناب پہلا نام سے جو ہے اسی سے ہم شفا کرتے ہیں، شافی، شفا دینے والا. معنی اس کا کیا ہے؟ شفا دینے والا. اچھا جناب، اب میرا پہلا سوال جو ہے نا وہ اس حدیث سے ہے، جو اس کے فوراً بعد حدیث حضرت عائشہ سے روایت لے کر آئے ہیں یہ. تو یہ بتائیے کہ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ حدیث کس بات پر دلیل ہے؟ ایمان آپ بتائیں گی؟ جی میم، ایک تو اس سے یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی جو تکلیف ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ ہی شفا بھی دیتا ہے اگر بیماری اسی کی طرف سے آتی ہے تو. اور ہاں مطلب ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو بھی بیماری آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو اس کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کی بیسک یہ حدیث جو ہے نا یہ الشافی پہ دلیل ہے. وانت الشافی، اس میں نام آ رہا ہے نا کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے. بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس میں جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے. تو اگر ہم یہ دلیل لینا چاہیں نا، ہم پڑھے تھے نا کہ احادیث سے ہم دلائل لیتے ہیں، تو شافی نام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا وہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے. یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث کسی کے ساتھ شیئر کریں، یہ بتا کر کہ اللہ کا نام یہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک. میم میرا ایک کوشچن تھا. جی میرا ایک کوشچن تھا، یہ ایمان ہی بات کر رہی ہوں کہ یہ نا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جب کوئی دوائی جیسی دیتے تھے نا بڑے تو وہ کہتے تھے ہوا شافی ہوا الکافی دوائی دینے سے پہلے. تو یہ کیا کہنا ٹھیک ہے؟ والا ہے وہی ہمیں کافی ہے. کہہ سکتے ہیں آپ کہ اللہ وسیلہ بنا رہے نا اللہ کے نام کو، یہ اللہ تو ہی شافی ہے، سوئی اس میں شفا ڈال. بالکل کہہ سکتے ہیں. دوا تو سبب ہے اور نام جو ہے اللہ کا وہ پکار کر ہم اس سے مانگ رہے ہیں، کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے رویہ کی. اچھا جناب، نیکسٹ سوال جو ہے نا وہ میرا اس سے ہے. یہ آگے انہوں نے نا شفا کی تعریف بتائی ہے. کیا تعریف بتائی ہے؟ اس کی عربک اور اردو کون پڑھے گا؟ خالدہ میں پڑھوں. والشفاء رفع ما يؤذي او يؤلم البدن والقلب. شفا کی ڈیفینیشن ہے اٹھانا. رفع ما یؤذی. جی اب بتائیے اس کی. رفع ما یؤذی. جی اردو شفا کی ڈیفینیشن ہے کہ اٹھانا جو اذیت دیتا ہے یا جو درد دیتا ہے بدن کو یا دل کو. اٹھانا یا ہٹانا؟ اس چیز کو ہٹانا ہوگا. صحیح. چیز کو ہٹانا جو جسم اور روح کو تکلیف دیتی ہو. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شفا عطا فرمائے اور ہر اس چیز کو جو میری آپ کی ہم سب کے جسم اور روح کو تکلیف دیتی ہو اس کو اٹھا دے، اس کو ہم سے ہٹا دے. اس کو جب ہم شفا مانگتے ہیں نا، دیکھیں اس کو ذرا ذہن میں رکھیں اس ڈیفینیشن کو، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے شفا مانگیں تو ہمارے ذہن میں ہو کہ یہ جو چیز میری روح کو تکلیف دے رہی ہے، میرے جسم ذہن کو تکلیف دے رہی ہے نا، اس کو ہٹا دے، اس کو اٹھا دے، میرے پاس سے میرے جسم سے ہٹا دے. اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ دعا مانگا کریں. مانگتے تو اسی نیت سے ہوں گے، لیکن ذرا سا اور یاد دہانی ہے. چلیں آگے آتے ہیں، ذرا سا نیچے آتے ہیں ہم ٹورڈز دی اینڈ آف دس پیج. آخری جو پیراگراف ہے نا اس میں ایک
3 الفاظ آ رہے ہیں، 3-4 الفاظ آ رہے ہیں، میں ان کو پڑھتی ہوں، اس کو مجھے ترجمہ بھی بتاتی ہوں اور مجھے ایکسپلین کریں آپ کہ اس سے کیا مراد ہے. دراصل اس کو تھوڑا ڈسکس کریں گے، غور سے سننا ہے سب نے، ٹھیک ہے. آخری پیراگراف میں سے اس پیج کے میں پڑھ رہی ہوں. وَيُبْصَرُ بِهِ مَنِ الْعَمَى، مارک کریں، وَيُبْصَرُ بِهِ مَنِ الْعَمَى، اور دیکھا جاتا ہے اس کے ساتھ اندھے پن سے. کیا معنی ہے اس کا؟ کون بتائے گا مجھے؟ اس جملے سے کیا مطلب ہے اور اس میں اس سے کیا مراد ہے؟ کس سے؟ قندیل میں بتاؤں؟ بتائیے. یعنی جن کو حقیقت نظر نہیں آتی وہ قرآن کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں. گڈ. کوئی مثالیں اب آپ لوگ سوچیں ذرا، مجھے آپ لوگ سے مثالیں چاہیے کہ وہ کیا حقیقتیں ہیں جو قرآن بتاتا ہے. مثلا کوئی مثال سے بتائیے. قندیل آپ بتا سکتی ہیں؟ قرآن یعنی گمراہی کی بیماری جو ہے وہ قرآن کے ذریعے ہی سے جا سکتی ہے کہ ہم جو گمراہ ہیں. ہاں ٹھیک ہے. کوئی ذہن میں قرآن کی کوئی آیت، کوئی صورت آتی ہو کہ اس سے یہ بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، یعنی بظاہر انسان کو بصیرت، اندھا پن سے نکلنا کیا ہے، یہ دل کی آنکھیں ہیں نا، بصیرت ہے نا. کوئی مثال بتائیں. ٹھیک ہے چلیں جی. میں کون؟ اسکا جی بتائیے. اسکا جی اسکا حمدان. وہ قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، یعنی کہ اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی آنکھیں جو ہیں ان لوگوں کی طرف مت دیکھیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مال و اسباب دیا ہے تو دنیا کے دھوکے کا سامان ہے. تو اس سے یعنی کہ حقیقت پتہ چلتی ہے کہ دنیا کا جو مال ہے وہ بہت یعنی تھوڑے ٹائم کے لیے ہے اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہے. گڈ ایگزامپل. ٹھیک ہے. اور کوئی ذرا سا غور؟ جی رابعہ کہیے. کیونکہ ہم لوگ انڈیا اور پاکستان کے ریچول سے بہت زیادہ متاثر ہو کے جو ہمارے پیرنٹس تھے اور ان کے پیرنٹس تھے، انہوں نے ریلیجن میں بہت ساری چیزیں خود سے انوینٹ کر لی ہوئی تھیں. تو جس طرح قرآن کو انسان پڑھتا ہے اس سے بصیرت ملتی ہے، تو اندھا پن جو اندھے پن کے ساتھ ہم دین کے کام کرتے ہیں نا، وہ اس کو ثواب کی نیت سے سمجھ کے قرآن کو ہی پڑھ کے اس سے صحیح ہدایت ملتی ہے اور آنکھیں کھلتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھی چلیں، اچھی بات ہے اس میں بالکل. اور کوئی مثال نہیں اور بتا سکتے ہیں آپ؟ شافیہ. جی شافیہ. باجی یہ بھی ایک جیسے ہماری فیملی کے اندر بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی بات سنی ہوگی کہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ خود سے نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے نا اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے. لیکن جب ہم نے قرآن پڑھا خود سے تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس آیت میں ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور آج صبح میں پڑھ رہی تھی ایک اور آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی اللہ تعالیٰ تو رغبت دے رہے ہیں کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو. تو یہ بات تو فوراً سے پھر ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ نہیں ہمیں پڑھنا ہے قرآن کو اور لوگوں کی باتوں کو نہیں سننا. الحمدللہ بہت اچھی مثال دی ہے. بارک اللہ فیک. جی میں بشریٰ یاسمین. جی بشریٰ یاسمین فرمائیے. جی اس میں سب سے بڑی مثال دیکھیں، جہالت اور گمراہی کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس میں دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو اتنی بدعات پھیلی ہوئی ہیں، ابھی قرآن پڑھا ہے تو ہم نے ان بدعات کو صحیح معنوں میں سمجھا ہے کہ کس طرح ہمارے معاشرے میں پھیلی اور کس طرح ہمارے اندر ہمارے آباء و اجداد سے آ رہی ہیں. اب ان چیزوں کو ہم قرآن کے ذریعے ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. چلیں الحمدللہ. کوئی اور فرزانہ فرمائیے. جو منافقت کی جو بیماری ہے وہ بھی ہمیں قرآن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دل اندھے ہو جاتے ہیں اور کان بہرے ہو جاتے ہیں، تو اگر ہمیں قرآن ہی پڑھیں اسی سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ جو ہمارے دلوں میں جو منافقت آتی ہے تو اس قرآن کو پڑھنے سے وہ منافقت ہم سے جا سکتی ہے، ورنہ تو ہم خود سے پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چلیں کچھ مثالیں نا 2-3 مثالیں میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اور اس سے ہم کچھ ہوم ورک بھی لیتے ہیں. حامیم السجدہ سورۃ فصلت بھی ہے نا کہلاتے ہیں. حامیم السجدہ جو ہے نا، سورۃ حامیم السجدہ، یہ سورۃ نمبر 41 ہے اور
24 पारे में है। इसकी अगर आप आयत पढ़े ना 30 से 36, बहुत प्यारी आयत है 30 to 36, उनके बीच में आती है एक आयत के आयत नंबर जो 34 है कि वला तस्तविल हसनतु वला सय्या इदफा बिल्लती हिया अहसन इदफा बिल्लती हिया अहसन फइज़ा अल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। यानी बुराई और भलाई बराबर नहीं हो सकते, बुराई को भलाई से दूर करो तो उसका फायदा क्या होगा कि तुमने और जो तुम्हारे दुश्मन है जिससे तुम्हारी दावत है उसमें आपस में दिली दोस्त बन जाओगे। अब ये एक ऐसी चीज है जो इंसान को वैसे समझ नहीं आती कि बुराई का जवाब तो बुराई नजर आता है ना, लेकिन अल्लाह ताला क्या कहता है कि अगर बुराई को तुम दूर करना चाहते हो ना तो बुराई करोगे तो दूर नहीं होगी, बुरा करने वाले के साथ बुरा करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा और खराबी होगी, इसको भलाई से दूर करो। अब ये ऐसी चीज है जो आम ज़हन कबूल नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला कुरान के जरिए हमें ये बताता है कि दिल के अंधेपन से निकलो और असल आँख और शऊर क्या है कि तुम बुराई को भलाई से दूर करो। तो ये आप सूरत हामीम सजदा की आयत जो है ना 30 से 36, ये आपका होमवर्क है। पहला होमवर्क आपका ये कि इन आयत की आपने तिलावत करनी है और इंशाल्लाह इनका तर्जुमा पढ़ना है, समझने की, खुसूसी तौर पे आयत 34 जो है। दूसरा अगर आप देखिए बहुत प्यारी जो एक सूरत है 30 पारे की सूरत अत-तकासुर, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यानी एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो दौड़ है उसने तुम्हें सारी जिंदगी मसरूफ रखा और कहाँ जाके पहुंच गए तुम, कब्रों में पहुंच गए। तो इसका जो आखिरी हिस्सा है ना वो देखें, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, ये इंसान की आंखें खोलने के लिए काफी है कि जिसकी सारी उम्र दौड़ करते रहे हो एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, दुनिया की नेमतें हासिल करने के लिए, वो तो यहीं छोड़ गए और क़यामत के दिन उन्हीं के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। हालांकि तुम्हारे पास अब तो वो जितनी नेमतें हैं वो तो पीछे छोड़ आए हो, सवाल तुमसे वहाँ हो। तो ये सूरत जो तकासुर है इसको भी आपने एक दफ़ा पढ़ना है। इसी तरह अगर आप देखें सूरतुल कहफ, अगर आप देखें बहुत दफ़ा पढ़ते होंगे हर जुमे को, वो एक रूटीन होती है बहुत से लोगों के पढ़ने की, तो उसमें भी हमें ज़िंदगी की हकीकत अल्लाह ताला बताते हैं कि चीज़ों की एक्चुअली हकीकत होती क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम को हकीकत कुछ और नज़र आ रही थी और जो उनके जो मुरब्बी और उस्ताद थे वो चीज़ों की हकीकत कुछ और बता रहे थे। तो ये जो होता है ना कि बसीरत मिलना, ये कुरान से मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत कहफ भी आप इंशाल्लाह एक दफ़ा तो ज़रूर पढ़ें इस हफ्ते, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। चलिए जी आगे आते हैं। ये जो आखिरी हमने पढ़ी ना सूरतुल इसरा की आयत, यानी बनी इसराइल की आयत 82 जो हमने पढ़ी है, इससे मेरा सवाल है आपके लिए। इससे मेरा सवाल ये है कि इसको पढ़कर क्या समझ में आता है कि अगर कुरान पढ़ रहे हो फिर भी फायदा ना हो रहा हो तो फिर क्या बात समझ में आती है, बताएगा कोई आप में से? बाज़ लोग कहते हैं ना हमने इतना कुरान पढ़ा हमें तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ असर नहीं हो रहा, या फलां जो इतना पढ़ता है उस पर असर नहीं हो रहा, तो क्या क्या बात समझ में आती है इससे? मुझे अपनी कोताही होती है, अपना गुनाह होता है और अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे होते हैं हम। इसमें क्या लफ्ज आ रहा है ऐसे लोगों के लिए? खसारा। मैं रुखसाना बताऊं? चलें रुखसाना आप बताएं। यानी कि कुरान अल्लाह ताला ने उतारा है, लेकिन यही कुरान ईमान वालों के लिए तो शफा है, क्योंकि वो इससे सुनते हैं, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, इस पे अमल करते हैं और अल्लाह की नाफरमानी से बचते हैं। और यही चीज जो है जो लोग नहीं मानते इसको, जो जालिम है, शिर्क करते हैं या गलत काम करते, वही चीज इनको और ज्यादा बुराई में इनको इजाफा कर देती है। यानी कि वो इससे सबक नहीं हासिल करते बल्कि इसको एक गलत मानों में लेते हैं, गलत माने पहनाते हैं, अपनी किसी और तरफ ले जाते हैं, जबकि एक समझने वाला पूरी इससे फायदा उठाता है कि ये तो हमारे वैसी बीमारियां भी हमारी बिल्कुल क्या कहना चाहिए, तो फिर इससे रूहानी ये पता बीमारियां चलता दूर है कि करता है। कुरान जो है ना, कुरान अगर इस हिदायत और अमल के लिए ना पढ़ा जाए तो फिर उससे फायदा नहीं होता। बड़े रुबीना शाह के अमल ना करना भी वजह है ना। बिल्कुल
بالکل عمل نہ کرنا بالکل وجہ ہے کہ قرآن تو پڑھیں اور بڑی بڑی باتیں کریں اور قرات بھی بہت اچھی ہو اور حفظ بھی بہت اچھا ہو، لیکن یہ بڑا ظلم ہے کہ عمل کی نیت سے نہ پڑھا جائے اور عمل کچھ اور ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. بالکل صحیح. اچھا جناب، یہ آگے آئیں جی. اسی میں اس کا نیکسٹ پیج جو ہے اس کو دیکھیں. اس میں میں عربک پڑھتی ہوں اور اس کا ترجمہ آپ بھی پڑھتی ہوں. مجھے اس کو سمجھائیں کہ اس سے مطلب کیا ہے. یہ جو ہے نا علمہ من علمہ و جاہلہ من جاہلہ، یعنی ترجمہ اس کا کیجئے اور مجھے بتائیں اس سے کیا مطلب ہے. کون بتائے گا؟ جی میں رخسانہ تو قندیل آپ بتائیے. جان لیا اس کو جس نے اس کو جان لیا، اور نہیں جانا اس کو جس نے نہ جانا ہو اس کو، یعنی اللہ کو. اور اس کا یہ ہے کہ یعنی جس کو چاہا اللہ نے علم دیا اور جس کو نہ چاہا اس کو علم نہ دیا. یعنی اللہ کے شافی ہونے کی جو صفت ہے اس کو پھر جس نے پہچان لیا اس کو علم دے دیا اللہ نے، اور جس کو اللہ نے نہ چاہا اس کو نہ دیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کرے اور اپنی پہچان عطا فرمائے. ٹھیک ہے جناب. اتنے حصے کا ترجمہ کون کرے گا آپ میں سے؟ یہ جو ہے نا فسبحان الذی خلق وہدا سے لے کے وتجاوز وعفا، کون ترجمہ کرے گا؟ میں روبینہ شاہد کروں. طاہرہ آپ کیجئے. روبینہ آپ کو نیکسٹ موقع دیتے ہیں. خلق و ہدا، بس پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا اور ہدایت دی. و اطعم و اسقا، اور جس نے ان کو کھلایا اور پلایا. و ابتلا و شفا، آزمائش میں ڈالا اور شفا دی. و اماتا و احیا، اور ان کو موت دے گا اور زندگی دے گا. و تجاوز و عفا، اور درگزر کیا اور معاف کیا. ٹھیک ہے، گڈ. بالکل صحیح ترجمہ اچھا کیا آپ نے ماشاءاللہ. اچھا جناب، الشافی ہم نے مکمل کیا. یہاں پر ہوم ورک، ہم دوسرا ہوم ورک اپنے لیے لیتے ہیں کہ یہ اس کے بعد سورۃ الشعراء کی آیت آ رہی ہے نا، یہ بہت پیاری آیات ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہی تھی تو اللہ نے کہلوائی. اللہ نے فرمایا، اللہ کا کلام ہے لیکن انہوں نے اس کو پڑھا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان آیات کو، سورۃ الشعراء کی آیات پڑھ کر اپنے لیے دعا کریں، ان کو آیات کو وسیلہ بنائیں. اس میں دیکھیں ہدایت کی مانگی ہے، یعنی اس میں کہا ہے کہ ہدایت مانگی نہیں بلکہ کہا کہ وہ مجھے دیتا ہے ہدایت، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے. میں موت مجھے آئے گی تو وہی مجھے زندہ کرے گا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس دن، میں امید رکھتا ہوں کہ اس دن وہ مجھے کیا کرے گا، میری خطائیں بخش دے گا قیامت کے دن. تو ان آیات کو وسیلہ بنا کر اپنے لیے دعا کریں، بیماری سے تندرستی کی دعا کریں، ہدایت کی دعا کریں، اور قیامت کے دن مغفرت کی دعا کریں. آپ نے اس ہفتے روزانہ یہ آیات پڑھ کر دعا مانگنی، روز یہ آیات پڑھنی ہے. چھوٹی سی آیات ہیں، زیادہ بڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں جسم میں، ذہن میں، روح میں کہیں کوئی چیز پنچ کر رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے خصوصی طور پر، اور ہم سب مغفرت چاہتے ہیں، سب ہدایت چاہتے ہیں. اسی طرح جیسے پیچھے میرے ساتھی نے کہا تھا، اسی حوالے سے ہم ایک ہوم ورک لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نام ہے الشافی، اس نام کا وسیلہ لے کر دعا مانگیں، اللہ کو پکاریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے. کسی اور کو بھی بتائیں، کسی کو بیمار دیکھیں تو بتائیں کہ ہم نے حدیث میں پڑھا اللہ کا نام الشافی ہے. آپ الشافی سے اللہ کو پکار کے دعا مانگیں. جیسے آپ کے گھٹنے میں تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے کہیں جسم میں تکلیف ہو رہی ہے، گردن میں کوئی بل پڑ گیا ہے، آپ وہاں ہاتھ رکھیں، پکاریں الشافی الشافی، اللہ تو ہوا الشافی، تو الشافی ہے، وہ شافی ہے، یا اللہ تو مجھے شفا عطا فرما. تو اللہ کے نام کو وسیلہ بنا کے انشاءاللہ دعا مانگیں. ٹھیک ہے. اس ہفتے یہ کام بھی کرنا ہے. اچھا، ایک کام جو اور کرنا ہے، تیسرا، یہ بہت اہم ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی دوا یا ڈاکٹر یا کوئی بھی اسباب جو
اختیار کرتے ہیں اس کے گن گانے کے بجائے اللہ کی تعریف پر زور دیں. ہمیں بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی ہے. دیکھیں ہم بعض اوقات ڈاکٹرز کے بارے میں اور دواؤں کے بارے میں بہت سی تعریفیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں شفا کس نے ڈالی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سوچ کو بھی آگے پھیلانا ہے، ہم نے احتیاط سے بولنا ہے اور سوچ کو آگے پھیلانا ہے. مثلا وہ کیا جملہ ہے، چلیں آپ بتائیں، وہ کیا جملہ ہے جو ہم بول دیتے ہیں جو نہیں بولنا چاہیے، اور اس کی جگہ کیا بولنا چاہیے؟ مثلا کسی دوا کے بارے میں، کسی ڈاکٹر کے بارے میں کوئی میں بتائے. بولوں کنویل، کہیے ریسنٹلی اپنا تجربہ بتانے لگی ہوں. بتائیے. میری سرجری ہوئی ہے تو اللہ کے فضل سے ہووت شافی تو میں نے اب پڑھا، تو دعا مانگتی رہی اسی نام کے توسط سے کہ تہجد میں اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، جب ہوش آیا اور سب ہوا. 2 دن صرف میری فجر قضا ہوئی جس میں میں نے کہا یا اللہ میں کیا منافقوں میں شامل ہو گئی ہوں، کیونکہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے ہاسپٹل میں کہا، وہ آتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، وہاں رہ نہیں سکتے یہاں پہ لنڈن میں، تو انہوں نے وضو کروا دیا مجھے. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ 3 دن وضو رہ سکتا ہے، آپ کی ہی بات تھی. تو وہ میں نے کہا یا اللہ میرے اس کو قبول فرمائے. پھر میرے ہسبینڈ نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ بہت تھینک فل ہوں آپ کا کہ آپ نے آپریشن سرجری ہوئی اور کامیاب ہوئی. کہ مجھے یہ چیز بہت بری لگی اس ٹائم. انہوں نے تو کہہ دیا، پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی رہی کہ یا اللہ انہیں نہیں پتا، اصل شفا دینے والا تو ہے. اور لٹرلی مجھے وہ دعائیں یاد آ گئیں کہ جو میں نے مانگی، اور ہووت شافی کہہ کے میں نے دعا پڑھ کے اپنے سرجری اور اس پہ وونڈس پہ دم کیا، اور اس سے مجھے پین میں بہت ریلیف ملا. کہ میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ میں نے دوائی اب نہیں کھانی اور نا تو ختم ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا اور آئے گی. تو میں نے کہا نہیں ضرورت، مجھے اللہ نے شفا دی ہے اور میں نے اللہ ہی کا کلام پڑھ کے شفا لی ہے. تو انہیں ایک دم سے ہوا ہاں تمہیں تو شفا مل گئی. میں نے کہا جی الحمدللہ اللہ نے شفا دیا اور وہی شافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ آپ کو، اگر آپ دل سے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ آپ کو بھولنے والا نہیں ہے، اللہ آپ کو اکیلا چھوڑنے والا نہیں ہے. الحمدللہ. اچھا مجھے اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا عطا فرمائے، آگے ہر تکلیف اور پریشانی سے بچائے. ایک بات مجھے آپ نے ایک جملہ بولا، میں شاید وہ پک نہیں کر پائی. آپ نے کہا کہ 3 دن تک وضو رہے گا، مجھے سمجھ نہیں آئی بات. وہ کیا بات کی آپ نے کہا تھا نا کہ بیماری یا اس میں وضو کا، کہ حدیث میں پڑھ رہی تھی تو اس میں بھی تھا کہ 1 دن یعنی 5 ٹائم کی نماز کے فجر میں وضو کر لیا ہے، ساکس پہن لیے ہیں، تو آپ پھر تیمم یعنی کہ اوپر مسح کر سکتے ہیں ہاں پاؤں. مسح کر سکتے تو ہیں. میں یعنی وضو نہیں بینڈ رہے گا، نہیں ہو وضو تو سکتی، ٹوٹ جائے گا، سوری ہاں وضو مسح تو کر ٹوٹ جائے گا، سکتے لیکن ہیں. آپ مسح کر سکتے ہیں. جی 1 دن میں رات. یہ صحیح نہیں پراپر بول سکی کیونکہ میں جھک نہیں سکتی تھی. تو وہ پھر میں نے ہسبینڈ سے کہا تھا اور انہوں نے کروایا، کیونکہ ٹھیک میں ہے، نے ان سے کہا تھا میں نماز نہیں ضائع کر سکتی اپنی. بالکل. مقیم ہے تو 1 دن رات، اور مسافر ہے تو 3 دن رات. میں نے اس لیے کریکشن چاہی کہ یہ نہ ہو کہ کوئی اور اس سے کچھ سمجھ لے اور پھر وہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ بات الحمدللہ آپ نے مکمل کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا جناب، الصبح ہم نے پڑھا اور الطیب بھی ہم نے پڑھا، اللہ کا نام. اس حوالے سے اب آپ بتائیے، کوئی آپ کے ریفلیکشنز ہیں کیا؟ آج سمجھ میں آیا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ الشافی بھی پڑھا ہے، آپ کوئی بات شیئر کرنا چاہیں؟ ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی. جی. الصبح جو نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور الطیب، اس حوالے سے کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی کچھ کہنا چاہے گا آپ میں سے؟ جی میں بشرا یاسمین. کہیے بشرا. بجی اس میں جو صبح پڑھ کے جو زیادہ چیز سمجھ آئی ہے کہ اس میں کہ کثرت سے اللہ کا ذکر. ہم جب بعض اوقات کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارا کام کی طرف فوکس ہو جاتا ہے اور ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہیں چیزیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تصویر بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے. یہ چیز جو نا مطلب ریمائنڈر ہے، اگرچہ پہلے بھی کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن ریمائنڈر ہے کہ اس کو زیادہ فوکس کرنا ہے. بالکل، بہت اچھی بات. یہ بڑا اچھا ریمائنڈر ہے، اور جزاک اللہ خیر آپ نے ریمائنڈ بھی کرا دیا. اس کا ایک ہوم ورک بھی میں نے آپ کے لیے سوچا ہوا تھا، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے یہ جو اس میں حدیث ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے.
آپ میں سے کتنے لوگوں کو تسبیح آتی ہے؟ یہ آپ کو یاد ہے؟ کوئی پڑھتا ہے آپ میں سے؟ کسی کا عمل ہے؟ جی رخسانہ میں پڑھتی ہوں. جی باجی ہے حالیات ریگولر بھی بیس. الحمدللہ. چلیں تو جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے ان کا ہوم ورک ہے اس ہفتے کہ انہوں نے یہ چھوٹی سی تسبیح ہے، صرف 5 الفاظ پہ مشتمل ہے. بولیے سب اپنی اپنی جگہ. سبوح قدوس رب الملائکتی والروح. یہ تسبیح آپ نے یاد کرنی ہے، اس کا ترجمہ بھی، اور انشاءاللہ اس کو آپ نے اس کوشش کرنی ہے رکوع اور سجود میں پڑھنے کی انشاءاللہ اس ہفتے. یہ ہمارا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے جناب. جی اور کوئی میں بات؟ رخسانہ ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ جو ہمارے پاس دعاؤں کی کتاب ہے نا پیارے رسولی پیارے، اس میں تھوڑا سا اضافہ اس طرح ہے کہ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، تو یہ پڑھ سکتے ہیں میرے خیال؟ اس کا ریفرنس دیکھ لیں، کیونکہ مسلم کی روایت میں تو رب الملائکت ہی آتا ہے. ٹھیک ہے اس کا ریفرنس چیک کر لیں، اگر وہ ریفرنس میں اس جگہ وہ موجود ہے حدیث کی کتاب میں تو پھر پڑھ سکتے ہیں. غزالہ طارق آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ غزالہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، مائک کھولیں اپنا. اچھا غزالہ کا مائک نہیں کھل رہا. اور ساتھی آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتے ہیں آج کے لیسن اب کے کھل بارے گیا باجی. میں؟ اچھا فرمائیے غزالہ جی. کہیے غزالہ. میں یہ کہتی 2 چیزیں ابھی آپ بول رہی تھی نا، بات کے برائی کا جواب اچھائی سے دینا، اور یہ میرے اپنے تجربے میں ہے کہ جب جوائنٹ سسٹم تھا، فیملی سسٹم تھا، جب ہم رہتے تھے ساتھ، تو کچھ بھی بات ہوتی تھی نا تو میں اس کا بدلہ نہیں لیتی تھی نا، چاہے وہ میرے دیور کی طرف سے ہو، جیٹ کی طرف سے یا کسی کی طرف سے. تو میں اپنے ایسی کہتی تھی جس کو بات ہی ہوئی، تو مجھے باقاعدہ جملہ سننے کو ملتا تھا کہ بھابھی سے تو کر کے نا تو ہمیں شرمندگی ہو جاتی. اور اب وہی لوگ ماشاءاللہ میرے بے انتہا عزت کرتے، بہت مانتے ہیں اس بات کو الحمدللہ. اگر برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو نا تو اس کے اثرات ضرور نظر آتے الحمدللہ. یہ میرے اپنا تجربہ ہے. اور دوسری جیسے تکلیف کے بارے میں آپ نے کہا نا کہ میرے جب میں اصل میں آپ کو پتا ہے میں اب جا کے میں اس قابل ہوں کہ اسٹک سے میں چل لیتی ہوں، لیکن اگر زیادہ چل لوں تو بہت درد ہو جاتا ہے مجھے گھٹنے میں، تو میں وہی پڑھ لیتی ہوں. اپنے بیٹھ کے ہاتھ رکھا میں نے اور بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و احاذر 7 دفعہ پڑھ لی الحمدللہ. اور یا شافی اللہ تعالیٰ کے نام یا جو بھی، اور ایسا ماشاءاللہ جاتا ہے ایک دم سے ریلیف ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کی پین کلر کہتے کھاؤ، اور پین کلر کا میں جب پتہ چلا کہ بھائی یہ تو کڈنی پہ نا اثر انداز ہوتا ہے، میں نے پین کلر تو کھانا چھوڑ ہی دیے. اور میں جہاں میں چاہے سر میں درد ہو چاہے کچھ ہو، میں فوراً اللہ کے نام کے ساتھ دعا پڑھتی ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ. منٹ نہیں لگتا، 5 منٹ نہیں لگتے، ماشاءاللہ آہستہ آہستہ ایک دم سے صحیح ہو جاتا ہے. پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا جی. اور ساتھی جزاک اللہ باجی. بھائی ہے کہ بارک اللہ فیک. السلام علیکم باجی. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. فرحانہ جی باجی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، یہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ آفٹر وتر بھی تو پڑھتے ہیں نا یہ دونوں یہ کلمات؟ وتر کے بعد مجھے یاد نہیں، اس وقت میرے عمل میں نہیں ہے. اگر حدیث میں لیکن جی یہ وہ بس کہا جاتا ہے یہ جو سنت ہے نا کہ بہت زیادہ. اگر حدیث ہے آپ کے پاس موجود ہے تو پھر دیکھ لیجیے آپ. ٹھیک یہ ہے. سبحان المالک القدوس پڑھتے. ہاں یہ والا میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ پڑھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اسے آپ بھیج دیجیے. آپ ایسا کیجیے جو آپ نے جہاں دیکھا ہے کس کتاب میں یا کئی ریفرنس ہے آپ کے پاس، آپ بھیج دیجیے، ہم چیک کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیں جی. اور بتائیے کوئی بات آپ میں سے کچھ شیئر کرنا چاہیں. آپ طیب میں سے دیکھیں ایک جو نکالیں ذرا طیب. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک تقریباً اس کے سینٹر میں ایک 2-3 جملے آ رہے ہیں. میں چاہوں گی اس کا ترجمہ کیجیے ذرا، کیونکہ یہاں اللہ کے قرب کے حصول کے حوالے سے کچھ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا قرب جو ہے وہ کس طرح حاصل ہوتا ہے. تو کوئی بتائے گا آپ میں سے وہ کہاں بات ہو رہی ہے؟ ام حبیبہ. جی ام حبیبہ بتائیے. یہ ومن تاب قلبہ بمعرفته اللہ ومحبته وخشیته وتاب لسانہ بذکرہ وتابت جوارح بطاعته اسعدہ اللہ فی الدنیا. نہیں یہ یہاں پہ بھی ہے.
यहाँ पे भी बात है, ठीक है, चलें आप मैं बताएं इसका बताऊँ रेशमा, तर्जुमा बताएं इसका क्या, आप बताएं। मैं बताऊँ रेशमा, चलिए रेशमा आप बताइए। जो आप क्वेश्चन के ना उसका आंसर यहाँ से, वल्लाहु सुब्हानहु व तय्यबु फला यंबगी अतक़रुबु इलैहि इल्ला बिकुल्लि तय्यब मिनन निय्याति वल अक़वालि वल आमालि वल अख़लाक़ि वल अमवालि फहुव सुब्हानहु तय्यब ला युक़बलु इल्ला तय्यब मिन कुल्लि शै। मतलब ये कि अल्लाह ताला जो पाक है और ठीक है, इसका तर्जुमा कीजिए जरा। तायरा यास्मीन आप बताइए इसका क्या तर्जुमा है। आपने बिल्कुल सही बताया मेरी साथी ने। वल्लाहु सुब्हानहु हुवा तय्यब, अल्लाह ताला वही पाक है। फला यंबगी, तो नहीं मुमकिन तो उसकी तरफ कुर्ब हासिल होना, उसकी तरफ कुर्ब हासिल करना, मगर हर पाकीज़ा चीज के साथ नियत में से, कौलों में से, अक़वाल में से, आमाल में से, इखलाक में वल आमाल, यानी ये सब उसके कुर्ब हासिल होता है। इन तमाम चीज़ें जो बताई गई, कौल, अमाल, इखलाक वल आमाल, ये सब चीज़ें पाक हो तो उसका तब उसका कुर्ब हासिल होता है। फसुब्हानहु तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबु मिन कुल्लि शैइन, वो पाक है चीज में से, और वो अल्लाह ताला पाक है, नहीं कबूल करता मगर सिर्फ पाकीज़ा चीज़ों में से सारी की सारी। ठीक है, गुड, माशाल्लाह। आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सब तर्जुमा करें। बाजी मैं देखिए बताऊं, हाँ हाँ बोले हुमेरा कहिए। हाँ जी बाजी, इसमें साजा ने जैसे बताया था ना कि जो अल्लाह अल्लाह बनना चाहता है उसको चाहिए कि वो अपनी जुबान, अपना दिल, अपने ख्यालात सबको पाकीज़ा रखे, बल्कि अपने अमाल को भी पाकीज़ा रखे। तो इस सब का जो एक निचोड़ हमें वो नजर आता है जो अखलाक और अमवाल भी, ठीक है। अखलाक को जी पाकीज़ा रखना क्या है मसलन, जी, और बताएं अमाल भी। हुमैरा। मसलन अखलाक को पाकीज़ा रखना क्या है, जरा हम देखते हैं ना कि क्या होता है पाकीज़ा अखलाक। वजी पाकीज़ा अखलाक यही है ना कि कोई आपके साथ बुरा करता है तो आप उसके बदले में उसके साथ अच्छा करेंगे, यानी कि कोई अच्छा सलूक नहीं करता ठीक तो है, फिर वापसी पे भी आप क्या अपने अखलाक को बहुत अच्छा क्या रखेंगे। गीबत करना पाकीज़ा अखलाक होगा? हाँ जी, ये भी उसी में फिर आ जाता है ना कि अगर होता यही है कि जब किसी के साथ हमारी चपकलश होती है तो फिर अमूमन लोग फिर उसके खिलाफ ही बात करते हैं, तो ये फिर एक गैर अखलाकी हरकत होती है ना, ये अखलाक में फिर अच्छे उम्दा अखलाक में नहीं आता ये पाकीज़ा अखलाक में नहीं आता। हमें ना जी ये है, मैं ये बात इसके अंदर हमें ये सोचना चाहिए, बात क्या मैं पाकीज़ा बात करती हूँ, क्या मेरे माल में पाकीज़गी है, क्या मेरी नियतों में पाकीज़गी है, क्या मेरे अखलाक में पाकीज़गी है। गुस्सा हराम है ना, तो अगर मैं गुस्सा करती हूँ तो फिर मेरा अखलाक पाकीज़ा नहीं है। नहीं रहता, बिल्कुल बल्कि, और फिर इन सब का फिर वो एंड में अमाल आ जाते हैं कि हमारी जुबान, हमारा दिल, हमारे ख्यालात, उन सब का जो एंड आ जाता है वो हमारे अमल में जाहिर हो जाता है फिर। बिल्कुल। कोई आप में से कुछ कहना चाहेगा, कोई नया साथी जिसने अभी तक कोई बात ना की हो, कुछ कहना चाहें? सुम्बुल खान आप कुछ कहना चाहती हैं? माइक खोलें सुम्बुल खान, आप अपना, आपका माइक नहीं खुल रहा। जी मैम, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आपने पाकीज़ा इखलाक की बात की, तो पाकीज़ा इखलाक ये है कि हम अपना जो भी अमल करें उसमें खलूस नीयत से करें, किसी के लिए दिल में हसद, बुग़्ज़, कीना और नफरत ना हो। हम किसी के लिए जो भी अमल करें, किसी दूसरे के लिए, खा वो कोई भी हो, वो हम पूरी खलूस के साथ करें और उसमें किसी भी किस्म की रिया शामिल ना हो। वो पाकीज़ा नियत में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा, नियत पाकीज़ा होगी तो अखलाक खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल सही, अखलाक भी पाकीज़ा हो जाएंगे। अच्छा, ये लफ्ज इखलाक नहीं है, ये लफ्ज अखलाक है। एक बात नोट कीजिएगा, जिस तरह शिफा है ना, इस तरह ये अखलाक है लफ्ज, ठीक है। बारकल्लाह फीक। और कोई आप में से कुछ कहना चाहे? लास्ट कमेंट ले लेती हूँ। चलें जी, कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा, इसका मतलब सबकी बात मुकम्मल हो गई। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। बोले बोल लें, आप बोल लें, लास्ट बात है, बस कहिए। ये वाली ना, मुझे ये वाला पैराग्राफ बहुत अच्छा लगा। मन ताब क़ल्बुहु बिमारिफतिल्लाहि व मुहब्बतिही व खश्यतिही व ताब लिसानुहु बिज़िक्रिही व ताबत जवारिही बिताअतिही व असअदहुल्लाहु फिद दुनिया व अदखिलहुल जन्नता फिल आखिरह। मतलब जिसने भी
अल्लाह की मार्फत से अपने कल्ब को साफ किया, उसकी मोहब्बत में, उसकी खशियत में और उसके जिक्र से उसकी जुबान पाक रही, तो वो इस बात का दुनिया में भी उसके सादत है और आखिरत में भी उसको जन्नत की बशारत है। आमीन। अल्लाह ताला हमें जो जन्नत की जिनके लिए बशारतें लिखी गई हैं, अल्लाह ताला हमें उनमें से कर दे। रब्बि इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नह, अल्लाहुम्मा जन्ना मिनहुम, जिनमें से जिनको अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस की बशारत दी। अल्लाह ताला हमें शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन और अंबिया, सबसे पहले अंबिया, उनका और शुहदा का, सिद्दीकीन और सालिहीन का साथ अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने चेहरे का दीदार अता फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। एक बात मुझे अब याद आ गई आखिरी, वो ये कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस बुक हम आ रहे हैं। अस्माउल हुस्ना जो है इस किताब के आखिर में भी आपके लिए मौजूद है, आप देखें। और अस्माउल हुस्ना का कार्ड, और जो हम अस्माउल हुस्ना की सुनते हैं साउंड फाइल, आपको हम सुनवाते हैं हमारी साथी शमीम साहिबा की आवाज़ में, वो हम आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप इन नामों को ज़बानी याद करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह, और इनको वसीला बनाएं अपनी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं मांगने में और अपनी ज़िंदगी में बरकत के लिए। बारक अल्लाह फ़ीकुन्ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।